السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یوں ہی خوش رکھے اور ایمان و عمل کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ شروع ہونے والا ہے محرم الحرام کا مبارک مہینہ اور معظم مہینہ عن قریب آنے والا ہے۔ یہ مبارک مہینہ بہت ہی معظم ہے، بہت ہی عظمت والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی 1 تاریخ کو اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو جو آپ کے منہ سے نکلے گا، جو بات آپ کے منہ سے نکلے گی، وہ بات آپ کی تقدیر اور مقدر بن جائے گی، اور آپ جو دعا کریں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ایک ہی سانس میں جتنی مرتبہ لیا جائے اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، کب پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کلپ کے اندر ہم جان لیں گے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں، یہ آنے والا مبارک مہینہ ابھی ہم ذوالحجہ کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں، اس کے ختم ہوتے ہی محرم الحرام کا مبارک مہینہ، عظمت والا مہینہ آ جائے گا۔ یہ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر الحرام کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ ان 4 مہینوں کی بڑی عظمت آئی ہے، یہاں تک کہ ان 4 مہینوں کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اور گناہ کرنے میں گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ یہی 4 مہینے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کفار مکہ بھی ان 4 مہینوں کے اندر قتل و قتال، لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان 4 مہینوں کی، ان کی عظمت کا اقرار کیا کرتے تھے۔ تو انہی 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال اسی مبارک مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور محرم الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر قتل و قتال، لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اور آج بھی ویسے تو ہر وقت لڑائی جھگڑا انسان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس مبارک مہینے کے اندر جنگ و جدل، قتل و قتال، لڑائی جھگڑا یہ حرام ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر آپ کو اس طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے جو کلمات آپ کے نکلیں گے وہ آپ کا مقدر بن جائیں گے، وہ آپ کی تقدیر بدل دیں گے، آپ کی اللہ تبارک تعالیٰ دعا قبول کر لے گا۔ کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم نماز بھی 5 وقتہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی حتی الامکان عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، اس کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو دعا کے بہت سے آداب ہیں، ان آداب کے ذریعے سے اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس ٹینشن سے بالکل دور ہو جائیں گے اور آپ کی دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں، جو ہی محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے، چاند دیکھنے کے بعد اور رات گزارنے کے بعد جب دن آ جائے اور محرم الحرام کی 1 تاریخ ہو، تو اس دن میں، دن کے کسی بھی حصے میں مکروہ وقت کے علاوہ آپ کو، اور مکروہ وقت آپ جانتے ہی ہیں، جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، اس وقت مکروہ وقت ہے، اور جس وقت دن کا دوپہر ہوتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو مکروہ وقت کہتے ہیں، اور غروب آفتاب، جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس وقت میں، یہ 3 وقت، طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب، ان تینوں وقتوں میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے۔ ان تینوں وقتوں کے علاوہ آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نفل آپ کو اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس کو پورا یعنی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ کے بعد پوری پڑھنے کے بعد، اس کے بعد آپ کو
सूरह इखलास पूरी 7 मरतबा पढ़नी है। 2 रकात जब मुकम्मल हो जाए, अब आप जिस तरीके से अत्तहियात में बैठते हैं उसी तरीके से बैठकर और दिल और दिमाग अल्लाह तबारुक ताला की बारगाह में तसव्वुर करके अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का तसव्वुर करने के बाद और सर को झुकाए हुए आप जितनी मर्तबा हो सके एक ही सांस में आपको या हादियो पढ़ना है। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, बल्कि आराम से या हादियो या हादियो या हादियो या हादियो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और जब आपका सांस टूट जाए, अब आपको दुआ करनी है। जो दुआ आप चाहते हैं वो दुआ कर लें, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि मुख्तसर लफ्ज़ और आप उसका मतलब ज़्यादा हो ऐसे कलमात आप इस्तेमाल करें, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें। और वो क्या है, आप अल्लाह की बारगाह में ये कहें, मौला मुझे अपने महबूब के तवस्सुल से मुस्तजाबुद दावात बना दे। इसका मतलब होता है कि मेरी हर दुआ कबूल होने वाली ऐसा बंदा मुझे बना दे। इस दुआ को मांगने के बाद फिर आप अपने अल्फाज में जो भी दुआ मांगते हैं उस दुआ को मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होती रहेगी। जो अल्फाज, जो नेक जायज़ तमन्नाएं आप अपने मुंह से निकालेंगे वो आपकी तकदीर बनता जाएगा, वो आपका मुकद्दर बनता जाएगा, वो काम आपका आसानी से होता जाएगा। उम्मीद है आपने पूरी बात समझ ली होगी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।